حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرما دیے۔ بی بی حاجرہ مصر کے بادشاہ کی کنیز تھی۔ بادشاہ نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بی بی حاجرہ ہدیہ کر دی تھی تاکہ وہ ان کی خدمت کر سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں تھے۔ ابن کثیر نے اس بات کو نقل کیا ہے، جب آپ ملک شام میں تھے تو آپ کو حکم ہوا کہ آپ اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور آپ اپنے شیرخوار بچے کو لے کر یہاں سے چلے جائیں۔ آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں چل پڑے اور چلتے چلتے آپ فاران کے خشک پہاڑوں اور گرم صحراؤں میں پہنچ گئے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ اپنی بیوی اور شیرخوار بچے کو وہیں چھوڑ دیں اور واپس شام چلے جائیں۔ جب آپ جانے لگے تو آپ کی بیوی نے پوچھا، کیا آپ کو اللہ کا حکم ملا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں چھوڑا۔ پانی کی تلاش میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر دوڑی۔ آپ نے 7 چکر لگائے۔ جب 7ویں چکر میں آپ واپس آئیں تو آپ نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس ایک پانی کا چشمہ جاری ہے۔ آپ نے جب پانی دیکھا تو پانی کو کہا زمزم۔ وہاں سے قافلے گزرا کرتے تھے۔ وہاں ایک قافلہ آیا، انہوں نے آپ سے اجازت لی اور پانی پیا، اپنی سواریوں کو پلایا، پھر وہاں پر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے سکونت اختیار کر لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تو اپنے بیٹے کو لے کر مینا کی طرف چل پڑے۔ راستے میں شیطان نے انہیں ورغلانے کی کوشش کی۔ آپ نے ہر دفعہ 7 کنکریاں اٹھا کر شیطان کو ماری اور اسے بھگا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، مجھے زیادہ کس کر باندھ دیں تاکہ میں زیادہ نہ تڑپوں۔ چھری کو تیز کر لیں اور اسے حلق پر جلدی سے پھیر دیں، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مینا میں اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، چھری چلائی۔ انہیں ایک آواز آئی۔ جب انہوں نے پٹی کھولی تو دیکھا کہ مینڈا ذبح ہوا پڑا تھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے مسکرا رہے تھے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبطیہ خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کے جد امجد کا نام یارب بن قاطان تھا۔ ان کی نسبت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد عرب عاربہ اور والد کی نسبت سے عرب مستعربہ کہلائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان عربی تھی جو انہوں نے قبیلہ جرہم اور امالیک قبیلے کے لوگوں سے سیکھی تھی۔ والدہ کی وفات کے وقت ان کی عمر 11 برس تھی۔ مزار مکہ مکرمہ میں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو ان کی شادی امالیک کی ایک قبیلہ امالیک کی ایک لڑکی کے ساتھ ہو گئی جس کا نام امارہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے مکہ مکرمہ گئے۔ اس دن حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہ تھے، ان کی بیوی امارہ موجود تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، کیسی گزر بسر ہو رہی ہے؟ بیوی نے کہا، تنگ دستی ہے، بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اسماعیل آئیں تو ان سے کہنا اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل ڈالیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، شام کو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے، ان کی بیوی نے بتایا کہ آپ کے ابا جان آئے تھے، آپ کے نام انہوں نے پیغام چھوڑا ہے کہ دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر دیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ پھر ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصے کے بعد اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے دوبارہ مکہ مکرمہ آئے۔ ان دنوں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قبیلہ جرہم کی ایک لڑکی سے شادی کی تھی جس کا نام سیدہ تھا۔ جب آپ گھر گئے تو اتفاق سے اس دن بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہ تھے۔ آپ نے پوچھا کیسی گزر بسر ہو رہی ہے؟ سیدہ نے جواب دیا اللہ کا شکر ہے، اچھی گزر بسر ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے اور کہا کہ جب اسماعیل آئیں تو انہیں میرا یہ پیغام دینا، اس دروازے کی چوکھٹ اچھی ہے، اس کی احتیاط کرنا۔ بیت اللہ کی تعمیر کرنے کا شرف اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اپنے والد کے ساتھ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور ساتھ یہ دعا پڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قرآن مجید میں بیان کیا ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ مولا ہم تیرے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، ہماری مشقت قبول فرما، ہماری آل اور ذریت میں سے امت مسلمہ پیدا کر۔ پھر اگلی آیت میں حکم ہوا تم نے آج ہمارا گھر تعمیر کیا ہے، جو مانگنا ہے مانگ لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آخری نبی کو میری اولاد میں مبعوث ہونے کا شرف عطا فرما۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قبیلہ جرہم، امالیک اور حجاز و یمن کے لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ نماز کے پابند تھے، اپنی اولاد کو بھی یہی درس دیتے کہ نماز کی پابندی کرنا۔ آپ وعدے کے بڑے سچے تھے۔ آپ کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل آپ کے 2 بیٹوں نابت اور قیدار سے تمام حجاز میں پھیلی۔ قیدار کی اولاد مکہ مکرمہ میں رہی اور اس کی نسل کی ایک شاخ عدنان سے نبی آخر الزمان تشریف لائے۔ یاد رہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے بے شمار نبی دنیا میں تشریف لائے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف ایک نبی آیا، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سب سے پہلے گھوڑے کو پالتو بنایا اور اس پر سواری کی۔ سب سے پہلے انہوں نے فصیح عربی بولی۔ وہ اپنے بھائی حضرت اسحاق سے 13 سال بڑے تھے اور انہوں نے اپنے بھائی کو جانشین بنایا۔ انہیں والدہ کی قبر کے ساتھ حجر میں دفن کیا گیا۔